وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہے 23واں پارہ مکمل پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر منکرین قیامت یعنی کفار و مشرکین کی بات کا تذکرہ کرتے ہیں، جو مسلمانوں سے استہزاء کے طور پر اور مذاق کے طور پر بار بار سوال کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ جو تم کہتے ہو ایک قیامت کا دن آئے گا، مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو وہ وعدے کا دن کب آئے گا؟ بار بار سوال کرتے تھے، اور یہ سوال اس لیے نہیں تھا کہ وہ دن کا پتہ لگے تو اس کی تیاری کریں، نہیں، بلکہ یہ سوال اس لیے تھا کہ مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ قیامت کا انکار کرتے تھے، تو کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم اگر سچے ہو تو یہ بتاؤ وعدے کا دن کب آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، جب وہ دن آئے گا تو ایک چیخ ہوگی جس کے ذریعے سے ایک دم سے ان کو پکڑ لیا جائے گا، اس حال میں کہ یہ آپس کے اندر جھگڑ رہے ہوں گے۔ قیامت اس حال کے اندر قائم ہوگی کہ روئے زمین پر ایک بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں ہوگا۔ قیامت جو قائم ہوگی وہ دنیا کے بدترین لوگوں کے اوپر قائم ہوگی۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک آدمی اپنے اونٹ کے لیے یعنی اس کے پانی کے لیے حوض کو صحیح کر رہا ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک آدمی کپڑا فروخت کرنے کے لیے کپڑا کھول کر دکھا رہا ہوگا، دوسرا خریدنے کے لیے بیٹھا ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک آدمی اپنے منہ تک لقمے کو اٹھائے گا، لقمہ ابھی حلق میں نہیں جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک آدمی اونٹنی کا دودھ نکالے گا، ابھی پیے گا نہیں، اس سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ قیامت جب آئے گی تو ایک دم سے اچانک آ کر ان کو پکڑ لے گی۔ قیامت کے بارے میں کہ قیامت کس سن میں اور کس وقت واقع ہوگی یہ تو صرف اللہ کو علم ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی یہ صرف اللہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل آئے اور کئی سوالات کیے، تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ جو مجھ سے سوال کر رہا ہے میں بھی اس سے زیادہ نہیں جانتا اس بارے میں۔ قیامت کا حقیقی علم صرف اللہ کو ہے۔ اس کی نشانیاں احادیث کے اندر کئی بتائی ہیں کہ یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ البتہ روایاتوں میں اتنا ضرور آتا ہے کہ قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی۔ کہتے ہیں مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، جب قیامت قائم ہو جائے گی تو جو لوگ جہاں موجود ہیں وہ وہاں اتنی بھی مہلت نہیں ملے گی کہ ایک دوسرے کو وصیت کر دیں، اور اگر کہیں دور ہیں، گھر سے دور ہیں، سفر پر ہیں، تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اتنی بھی مہلت نہیں ملے گی کہ گھر کی طرف لوٹ کر آ جائے۔ جب قیامت قائم ہوگی اور سور پھونکا جائے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور یوں کہیں گے اللہ کے منکرین یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہلاکت، آج ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا، ہم سو رہے تھے ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ جب اللہ کا نافرمان مر جاتا ہے تو اس کو عذاب ہوتا ہے تو وہ سو کیسے سکتا ہے؟ مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو قبر کا عذاب ہے یا مرنے کے بعد عالم برزخ کا جو عذاب ہے، اس کے مقابلے میں جب یہ قیامت کا عذاب دیکھے گا اور جہنم کا عذاب دیکھے گا تو گویا کہ ایسا ہی عذاب کچھ بھی نہیں تھا، گویا کہ سو رہا ہو۔ تو اس لیے یہ یوں کہے گا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری ہلاکت، ہماری خوابگاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ فرشتے جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، جو رسول کہا کرتے تھے وہ دن آ گیا، جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا وہ دن آ چکا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی پھر جنتی لوگوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں سورہ یاسین کے اندر، ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون، جنتی لوگ اپنے مشغلوں میں مگن ہوں گے، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر سائے کے نیچے ہوں گے، لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، جنتی لوگوں کے لیے جنت میں میوے ہوں گے اور جس چیز کے لیے وہ چاہیں گے اس کو بلا لیں گے، دل چاہ رہا ہے اگر انگور کا تو اس کو آواز لگائی تو وہ آ گیا، کسی جانور کے کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو وہ آ گیا، سوال نہیں کرنا پڑے گا کہ مجھے یہ لا کر دے دو، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، جس کا دل تقاضا کرے گا اس کو حکم کریں گے وہ ان کے پاس آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اعلان کریں گے قیامت کے دن، جب قبر سے اٹھیں گے لوگ تو سب مل جائیں گے، ماننے والے نہیں ماننے والے سب دوڑ رہے ہوں گے اللہ کی طرف، لیکن ایک حکم ہوگا، ایک اعلان ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، ماننے والے الگ اور مجرمین الگ، حکم ہوگا الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اے ابن آدم کیا میں نے تجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان کی عبادت مت کرنا، وہ تیرا کھلا ہوا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، میری عبادت کرنا یہ ہے سیدھا راستہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب مشرکین اور کفار اللہ کے سامنے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کیا ہوا بتائیں گے فرشتوں کے ذریعے سے، تو وہ اس دن قسم کھا کر کہنے لگیں گے اللہ ہم نے تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرا، صاف انکار کر دیں گے۔ کہا جائے گا یہ فرشتوں نے تمہارے نامہ اعمال میں لکھا، کہیں گے یہ جھوٹ اپنی طرف سے لکھ دیں ان فرشتوں نے، ہم نے کبھی تیرا انکار ہی نہیں کیا۔ جب یہ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ جھٹلا رہے ہیں، فرشتوں کا بھی انکار کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نہ ماننے والوں کے منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے۔ قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج ان کے منہوں کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ہم آج ان کے ہاتھوں سے اور ان کے پیروں سے بات کریں گے۔ ہاتھ کو گویائی دی جائے گی، یہ بتائے گا میرے ساتھ کیا کیا کام کیے ہیں، پیر کو گویائی دی جائے گی کہ کس کس ظلم کے کام میں، کن کن ناجائز کاموں کے اندر یہ چل کر گیا ہے، کیونکہ یہ منہ سے انکار کر رہا ہے، منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ اور پیر کو گویائی عطا کر دی جائے گی۔ جو اللہ اس زبان سے انسان کو بولنے کی طاقت دیتا ہے، وہی اللہ اس بات کے اوپر بھی قادر ہے کہ ہاتھ کو بلوا دے، اور وہی اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے جسم کے ہر اعضاء اس کا بولنے لگے۔ قیامت میں جب انسان اٹھیں گے تو تین طرح کے لوگ تین طرح سے اٹھیں گے، بعض وہ لوگ ہوں گے جو سواریوں کے اوپر ہوں گے، بعض وہ لوگ ہوں گے جو پیدل ہوں گے، اور بعض کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ منہ کے بل چل رہے ہوں گے، ٹیلوں سے بچ رہے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس ذات نے ان کو پیر کے بل چلایا ہے وہی ذات ان کو منہ کے بل بھی چلانے کے اوپر قادر ہے۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالی اسی بارے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں صاد والقرآن الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو دعوت دیتے تھے، مکہ والے آپ کا انکار کرتے، آپ کے ایک چاچا جن کا نام ابو طالب تھا وہ آپ کا ساتھ دیتے، باوجود اس کے کہ آپ کے ہاتھ پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ ابو طالب بیمار ہو گئے، مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، مکہ کے بڑے سردار عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب، اسود بن عبد یغوث، بڑے بڑے سردار ابو طالب کے پاس آئے، بیمار ہیں، تو سوچا کہ ابو طالب کے پاس چلنا چاہیے، اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور ہم نے ان کے ساتھ بعد میں کچھ کیا محمد بن عبداللہ کے ساتھ لوگ کہیں گے ابو طالب کی زندگی میں تو ان کی ہمت نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور یوں کہا آج تمہارے اور ہمارے درمیان، تمہارے بھتیجے کے درمیان اور ہمارے درمیان میں فیصلہ کرا دو۔ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، معبودوں کو برا بھلا کہنا وہ کس کو سمجھتے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام یوں کہا کرتے تھے ایک اللہ سے ہوتا ہے، تو وہ یوں کہتے تھے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی یوں کہا کرتے تھے ہمارا مالک ہمارا خالق ایک اللہ ہے، اولاد کا دینے والا اولاد کا لینے والا ایک اللہ ہے، تو وہ یوں کہا کرتے تھے ہمارے معبودوں کی توہین کرتے ہیں، یہ یوں کیوں نہیں کہتے کہ 360 سے ہوتا ہے؟ یہ بات تھی۔ تو ابو طالب سے کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تم ان کو بلاؤ تاکہ ان کے درمیان میں ہمارے درمیان میں فیصلہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بلایا گیا، ابو طالب نے ان کی ساری بات سامنے رکھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے چاچا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ اس کو کہہ لیں
تو پھر ان کے کہنے کے بعد اور اس کو قبول کرنے کے بعد سارا عرب ان کی بات ماننے لگ جائے، سارا عجم ان کا غلام بن جائے۔ جیسے ہی اس بات کو سنا تو ابو جہل نے کہا کہ محمد بن عبداللہ، تمہارے والد کی قسم کھا کر میں یہ بات کہتا ہوں، ایسا ایک کلمہ نہیں، اگر تم 10 کلمے بھی کہنے کی کہو گے تو وہ بھی کہہ دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ گئے اور یوں کہا یہ کیسی عجیب بات کرتے ہیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، 360 کو ایک خدا بنا لے، کتنی عجیب بات ہے۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تو جھوٹے ہیں اور جادوگر ہیں۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان ھذا لشیء یراد، اور چل جاتے ہیں اپنے معبودوں کے اوپر اس بات کو کہتے ہوئے کہ جو اپنے معبود ہیں انہی کے اوپر جمے رہو، ان سے ہمیں ہٹنا نہیں ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ایک اللہ کو مان لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا کہ یہ لوگوں کے سامنے کتنے ہی دلائل رکھ دو اور کتنی ہی باتیں آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیش کر دیں، یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔